अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फ़ारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 3 तारीख़ है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज़, बड़ी ख़बरें, टॉप डेवलपमेंट्स, अहम अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी ख़बर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स, यानी वो क़यादत जो मरकज़ी क़यादत कहलाती है, जिस वक्त जेल से बाहर है, उनसे मुताल्लिक है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त वावेला है। दुनिया में इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर चर्चा हो रहा है। वो एक ट्वीट करते हैं, इंडिया में हेडलाइन बन जाती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुकम्मल खुलकर उनकी हिमायत में बात कर रहे हैं। इवन जो यूएस कांग्रेसमैन हैं वो ट्रंप को ख़त लिखकर उनको बावर करा रहे हैं कि इमरान खान साहब को जल्द रिहा करना चाहिए। जबकि सारे गेम सिनेरियो के अंदर मरकज़ी क़यादत कहीं दिखाई नहीं देती। आज उसके ऊपर डिटेल में मैं बात करूंगा। एक पोल भी रखूंगा कि आप क्या समझते हैं किसके हाथ में बागडोर होनी चाहिए थी, वो आगे चलकर शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम इस वक्त क्रिकेटर्स हैं टॉप नॉच, जिसमें शुएब अख्तर हैं, बाबर आजम हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, शाहिद अफरीदी हैं, इन सब का ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। हमने पेशबंदी तो क्या बाद अज़ मर्ग वावेला करना भी मुनासिब नहीं समझा। इसके ऊपर हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। पाकिस्तान ने आज एक अब्दाली मिज़ाइल का तजर्बा किया है, कामयाब तजर्बा किया। ज़मीन से ज़मीन पे मार करने वाला ये मिज़ाइल है। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। बाद औक़ात जो बड़ी जंगें होती हैं वो छोटी जंगों को खा जाती हैं या उसका खदशा खा जाता है। ये क्या मामला है, ये क्या फंडा है, इसके ऊपर मैंने डिटेल से बात करनी है, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे भाईजान कहीं छुट्टियाँ एंजॉय करने जा रहे हैं, कोई ऐसी जगह है जो रिजॉर्ट है? नहीं, अब ये परमानेंट जगह यही रहेगी। अब मैं यहाँ से बैठ कर व्लॉग किया करूँगा। उम्मीद है आपको ये एनवायरनमेंट, नेचुरल विलेज एनवायरनमेंट अच्छा लगेगा। इट इज़ रियली गुड, सूदिंग, और आंखों के लिए भी और दिल के लिए बहुत अच्छा है। धूप यहाँ अक्सर तेज़ हुआ करती है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है। तो एक तो ये, दूसरा फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपसे गुजारिश है कि नीचे एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करा दीजिएगा। अब चलते हैं पब्लिक पोल की जानिब। मेरा पब्लिक पोल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत की बागडोर आपकी नज़र में क्या अली अमीन गंडापुर साहब के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हाईएस्ट पोजीशन चेरिशिंग पर्सनैलिटी तो वही है, या फिर इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा के पास होनी चाहिए? पब्लिक पोल है। ऑप्शन ए इज़ अली अमीन गंडापुर, ऑप्शन बी इज़ अलीमा खान। कमेंट नीचे आप लिख सकते हैं। ये पब्लिक पोल है, मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप क्या चाहते हैं। अभी इस वक्त जितना कुछ हुआ है, चाहे वो इंडिया का पाकिस्तान को आंखें दिखाने का मामला हो, पंजाब के अंदर इस वक्त जो फॉर्म 47 की पंजाब के अंदर सरकार है उसकी कारकर्दगी ना होना हो, मरकज़ के अंदर शहबाज शरीफ साहब की फ्लॉप गवर्नेंस, फ्लॉप फॉरेन पॉलिसी इसहाक डार साहब की, ये सब चीज़ें होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं छुपी हुई दिखाई देती। मरकज़ी क़यादत अंदरूनी इख्तलाफात का ज़्यादा शिकार दिखाई देती। ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा कि ये लोग कोई तगोदौ कर रहे हों इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इमरान खान साहब 25 करोड़ अवाम की आंखों का तारा है, 25 करोड़ लोगों की आंखों का तारा है। लोग चाहते हैं खान साहब बाहर आए, लेकिन मरकज़ी क़यादत का एफ़र्ट क्या है? मुझे एफ़र्ट अगर नज़र आता है तो अलीमा खान के जेल के अतराफ़ रोके जाने के दौरान उनके अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज में नज़र आता है। मुझे एफ़र्ट नज़र आता है तो नौरीन ख़ान के अडियाला जेल के अतराफ़ या दूर दराज इलाके के अंदर रोक कर उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर नज़र आता है। मुझे रिएक्शन अगर नज़र आता है तो उज़्मा खान साहिबा के अंदर नज़र आता है। इसके अलावा, या उनकी फ़ैमिली के अंदर, इसके अलावा रिएक्शन या रद्द-ए-अमल बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ना तो अली अमीन गंडापुर साहब दे पाए हैं। इंतहाई माज़रत के साथ हमारे दोस्तों में से हैं, जहाँ गलती होगी हम करेक्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी खामोशी दुरुस्त नहीं थी। आपको याद होगा ईद के बाद का कहा गया था
کہ مرکزی قیادت احتجاج کی کال دے گی، پلان کرے گی اور سیاسی اور کور کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں نے ہی آپ کو خبر دی تھی کہ یہ لوگ آپ دیکھے گا کچھ عرصے بعد سوشل میڈیا کو ڈس آن کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ نہیں ہوا، ایٹ لیسٹ یہ سوشل میڈیا کے اوپر سافٹ ضرور ہوئے ہیں مرکزی قیادت کے لوگ۔ اور پھر احتجاج کی کوئی کال ابھی تک آئی نہیں ہے۔ یہ کال اگر آ جاتی تو شاید کچھ اور بات ہوتی۔ 2-3 احتجاج اگر کیے بھی ہیں تو پبلک نے انڈیپینڈنٹلی کیے ہیں، مرکزی قیادت چھوڑ کے بھاگ گئی، انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، ماریں کھائی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے لیے ان کے نام پر ووٹ لے کر آنے والے اگر اتنے سنجیدہ ہیں ہی نہیں تو اوورسیز پاکستانی، جیک برگ مین، باقی لوگ چاہے کتنا کچھ کر لیں، کیا فرق پڑے گا؟ میرا سوال صرف یہ ہے کہ یا تو جو بیک ڈور آپ کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ڈسکورس ہو رہی ہے، اس کو پبلک کر دیں، یا پھر کوئی ٹائم فریم دے دیں، یا پھر کہہ دیں کہ ہم ہار مان چکے ہیں، ہم فارورڈ بلاک ہیں، اب سمجھ میں آ جائے۔ لیکن نام پہ وہ عمران خان کے ابھی بھی پوزیشنز چیرش کر رہے ہیں، ابھی بھی عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن دل سے اس طرح ساتھ نہیں کھڑے ہوئے دکھائی دیتے جس طرح نظر آنا چاہیے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ یہ میرے ریمارکس ہیں، میرا اوپینین ہے، کوئی اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں، اس وقت انڈو پاک ٹینشن ہے، شدید قسم کی ٹینشن ہے، اور انڈیا نے آلریڈی پاکستان کے خلاف ایک ڈیجیٹل سٹرائک کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ بہت سارے یوٹیوبرز کے یوٹیوب اکاؤنٹس انڈیا کے اندر بین کیے گئے ہیں، بہت سارے صحافیوں کو بین کیا گیا۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ انڈیا کے اندر بین ہونا حب الوطنی کا شاید سرٹیفکیٹ ہے۔ اب جو ہے ہمارے کچھ سٹار کرکٹرز ہیں، ان کا بھی ٹویٹر اور یوٹیوب اکاؤنٹ بند کر دیا گیا انڈیا کے اندر۔ میں دیکھ رہا تھا بابر اعظم، رضوان، شاہین شاہ آفریدی، شعیب اختر، باسط علی، شاہد آفریدی، ان سب کے اکاؤنٹ جو ہے وہ انڈیا کے اندر بلاک کر دیے گئے۔ اس کے لیے ہم نے کبھی کوئی پیش بندی کرنے کا سوچا تھا؟ ہم نے سوچا تھا کہ ہم یہ کر جائیں گے، مطلب ہم کچھ ایسا کریں گے کہ ہمیں وارفیئرز کا جو نیکسٹ فیز ہے اس کے اندر اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا؟ یہ ہم نے نہیں سوچا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری طرف سے، ہمارے کسی ادارے کی طرف سے، ایون FIA کی طرف سے ای میل جاتی ہے ٹویٹر کو یا ایکس کو یا یوٹیوب کو، 6 مہینے تک اس کا جواب ہی نہیں آتا، تو انڈیا بطور حکومت اتنا جلدی کیسے کر رہا ہے؟ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ ان کا ریجنل آفس یوٹیوب کا، ایکس کا، فیس بک کا، وہ انڈیا کے اندر موجود ہے۔ وہ ہم نے کام کبھی کیا ہی نہیں۔ ہم تو اس لڑائی میں الجھے رہے کہ کون سے سیاستدان کو کتنی جلدی چاروں شانے چت کرنا ہے اور 1G کو 4G بنا کے کیسے دکھانا ہے۔ یہ ہم ان ڈھکوسلوں میں ہم نمبر 1 ہیں، اور ہمیں ابھی تک شرم نہیں آئی کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں۔ آج ایک اچھی چیز ہوئی ہے، وہ یہ کہ پاکستان نے ایکس انڈس مشق کے تحت ابدالی ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ یہ زمین سے زمین پر مار کرنے والا میزائل ہے جس کی رینج 450 کلومیٹر ہے۔ تجربے کا مقصد افواج کی عملی تیاری کو یقینی بنانا اور میزائل کے جدید نیویگیشن سسٹم جیسی تکنیکی خصوصیات کو جانچنا تھا۔ یہ ISPR کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اب یہ تمام چیزیں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن مجھے محمد حنیف صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی۔ یہ کالمسٹ ہیں، BBC کے ساتھ وابستہ ہیں، بہت اچھے کالمز لکھتے ہیں، بہت دانشورانہ قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں بڑی جنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جنگیں جو ہیں وہ چھپ جاتی ہیں۔ میرے خیال میں انہوں نے بہت اچھا لکھا، بڑی جنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ یہاں پر یہ بھی مینشن کر دیتے ہیں کہ بڑی جنگ کے خدشے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جنگ تو لگتی ہے کبھی صدیوں میں ایک دفعہ، تو ابھی تو خدشہ ہے جو ہر 2 سال بعد جنم لے دیتا ہے۔ بڑی جنگ کے خدشے، میں ایڈ کر رہا ہوں خدشہ، بڑی جنگ کے خدشے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چھوٹی جنگیں چھپ جایا کرتی ہیں۔ اب کون کون سی چھوٹی جنگیں ہیں؟ سندھی بھائی 2 ہفتوں سے سڑکیں بند کر کے بیٹھے تھے کہ پنجاب ہمارا پانی چوری کرنے لگا ہے، حکومت انہیں دکھاتی ہے کہ انڈیا ہم سب کا پانی چوری کرنے لگا ہے، آؤ پہلے انڈیا سے لڑیں بعد میں پنجاب سے لڑیں گے۔ یعنی اس طرح کل سیدھی ہو جاتی ہے۔ بلوچ کہتے تھے ہمارے اغوا کیے گئے ساتھی واپس کرو، انہیں بھی یہی جواب ملا کہ آپ کو بعد میں دیں گے، پہلے انڈیا سے ہم نے لڑنا ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر PTI کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، تو ان کو بھی کہا گیا کہ پہلے قومی دھارے میں ایک مل کر انڈیا کو جواب دیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو یہ بڑی زبردست ان کا کامنٹ ہے، لیکن میرے خیال میں لفظ خدشہ استعمال کر لیں تو بہت زبردست یہ ہو جائے گا۔ پاکستان بطور سٹیٹ کہاں کھڑا ہے، یہ بہت بڑا کوسچن ہے۔ بطور ریاست ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کی طاقت کی بات کی جاتی ہے، کہ عوام کی رائے کو ہر ممکن مقدم رکھنے کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور جو کچھ 8 فروری 2024 کو ہوا
وہ شاید پوری دنیا نے دیکھا، کیا اس کو مقدم رکھا گیا؟ اس کو کوئی نہیں مانے گا۔ اچھا آگے سے رکھیں گے تو اس کی گارنٹی کون دے گا؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے، کیونکہ ہم ایک ہائیبریڈ قسم کا نظام ہے ہمارے ہاں پولیٹیکل، اگر اس میں بھی عوام کی رائے کو ملحوظ نہیں رکھا جائے تو گال ختم ہو گئی۔ آفتاب اقبال صاحب کا میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، کہتے ہیں میرے ادارے کی مجموعی ذہانت سے متعلق بہت متفکر ہوں۔ عمران خان کو نکالنے سے لے کر آج تک کیا کوئی ایک اندازہ بھی آپ کا ٹھیک ثابت ہوا ہے؟ عمران خان کو یہ سوچ کر نکالا گیا تھا کہ 3 سے 4 ماہ میں عمران خان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے جیل میں یہ سوچ کر ڈالا گیا کہ وہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہ سکے گا، اور پھر وہ اس نے رہ کر دکھایا بھی۔ ایک اور وائرل بیان، یہ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں اس ملک سے بھاگنے والے بزدل ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں یا پورے خاندان کو کہہ رہے ہیں؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے کس کو کہہ رہے ہیں۔ جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں میں اتنا کہنا چاہوں گا، بھائی کیسے کر لیتے ہو یار۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔